کہ نبی اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوگی وہ چیز بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں دیکھا، ایک طرف عرب اور ایک طرف عجم، یہ دو قومیں تھیں۔ پورے کائنات میں عرب اور عجم رہتے تھے، عرب و عجم۔ اب اللہ نے نبی کو جب بھیجنے کا ارادہ کیا کہ نبی کو عجم میں بھیجا جائے یا عرب میں بھیجا جائے، نبی کو عرب میں بھیجا جائے یا عجم میں بھیجا جائے، تو دیکھا کہ عجم کا معنی گونگا، عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگا۔ گونگا کہتے ہیں جس کی کوئی زبان نہیں ہوتی، جو بول ہی نہیں سکتا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گونگا۔ تو عجم کہتے گونگے کو۔ اور عرب کا معنی فصیح و بلیغ، عرب کا معنی کیا ہے؟ فصیح و بلیغ۔ نبی جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود بھی فصیح و بلیغ ہے۔ نبی جو آ رہا ہے وہ اپنے بولنے میں، سمجھانے میں اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ جب اس کے کلام کو سنا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ما ھذا قول البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ اتنا پیارا کلام، اتنا خوبصورت کلام، یہ تو کوئی بشر کر ہی نہیں سکتا۔ تو نبی اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ جس نے بڑے بڑے ادیبوں اور شعراء کو اس بات سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ نبی جو بول رہا ہے یہ اس کی اپنی زبان نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کا انتخاب عرب میں ہوا، عجم میں نہیں ہوا۔ ایک سمجھ تو آ گئی نا آپ لوگوں کو، ایک مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کو عرب میں کیوں بھیجا، عجم میں کیوں نہیں بھیجا۔ پھر نبی کے لیے مکے کا انتخاب کیوں ہوا؟ عرب کے اندر تو بہت سارے شہر تھے، بڑے بڑے علاقے تھے، پھر مکے میں جو ہے مکے کا شہر، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ چراغ کو ہمیشہ درمیان میں رکھا جاتا ہے تاکہ چاروں طرف روشنی پوری طرح پھیلی، تاکہ چاروں طرف کیا ہو جائے؟ روشنی پوری طرح ہے۔ نبی نے ساری کائنات کو روشن کرنا تھا، اس لیے قرآن میں اللہ نے نبی کو سراجم منیرہ کہا، چراغ کی مثال دی نبی کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کائنات کو روشن کرنا تھا، اس کے لیے ایسے جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ بالکل زمین کی جو ہے وہ بالکل درمیانی جگہ ہو۔ تو مکے کا نام پہلے تھا بکہ، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، قرآن نے بھی اس نام کو ذکر کیا ہے۔ بکہ کہتے ہیں درمیانی جگہ کو، اس لیے نبی کا انتخاب، نبی کے لیے جگہ کا انتخاب مکے کا ہوا، نبی کے لیے جگہ کا انتخاب مکے کا ہوا۔ پھر اس نبی کو کس خاندان میں بھیجا جائے؟ عرب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عرب کے اندر بہت سارے قبیلے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے 40 قبیلے چل رہے تھے۔ ان 40 قبیلوں میں سے کس قبیلے کا انتخاب کیا جائے نبی کے لیے؟ قبیلہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے کیونکہ نبی اعلیٰ ہے۔ تو اس 40 قبیلوں میں جس کا انتخاب ہوا وہ قریش کا ہوا۔ کیوں؟ قریش کا معنی، قریش قرش سے ہے، قرش کا معنی سختی، کیا ہے؟ سختی۔ جو نبی آ رہا ہے وہ اپنے پیغام میں سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ اپنے چچا سے کہا اے میرے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تب بھی مجھے کہو اپنے پیغام سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ہمیشہ بولتا رہوں گا، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو نبی اپنے پیغام میں اتنا سخت تھا، اس لیے قریش کا انتخاب ہوا۔ پھر قریش کے آگے بہت سے قبیلے تھے، اس میں کس کا انتخاب؟ کہ نبی کے لیے دادا کا انتخاب، پردادا کا انتخاب کس کا کیا جائے؟ تو بنو ہاشم کا ہوا۔ بنو ہاشم کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاشم کہتے ہیں جو روٹی کو شوربہ میں ڈال کے نا روٹی سرید بنا کے کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اتنے مہمان نواز تھے کہ حج کے دنوں میں فرمایا بڑے بڑے تھالوں میں شوربہ بنا کر گوشت کا، اس میں روٹی ڈال کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ نبی جو آ رہا ہے وہ بھی مہمان نواز ہے، اس لیے پہلے سے اس پردادے کا انتخاب کیا جو اثر ہوئے مہمان نواز تھا، جو پہلے سے مہمان نواز تھا۔ اب نبی کے لیے، اب ہاشم کے 12 لڑکے تھے، اس میں نبی کے لیے دادا کا انتخاب، کس کو دادا چنا جائے؟
تو عبد المطلب کا انتخاب ہوا۔ کیوں؟ حضرت عبد المطلب پہلے سے کعبہ کا متولی تھے، کعبے کی چابی کس کے پاس تھی؟ آپ کے دادا کے پاس تھی۔ جو آنے والا نبی ہے اس نے بھی کعبے کا متولی بننا تھا، اس لیے دادا کا انتخاب بھی اسی کا ہوا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ اب عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے، ان میں سے نبی کے لیے باپ کا انتخاب کس کا کیا جائے؟ ان 12 لڑکوں میں سے نبی کی نسبت کس کو دی جائے؟ تو آپ کے اولاد میں ایک کا نام عبد العزیٰ، ایک کا نام عبد حارث، ایک کا نام عبد شمس، ایک کا نام حمزہ، ایک کا نام عباس۔ اب ان کے معنی صحیح نہیں بنتے۔ عبد العزیٰ کا مطلب بت کا بندہ، عبد الحارث کا مطلب کھیتی کا بندہ، عبد شمس کا مطلب سورج کا بندہ، عباس کا معنی ترش روح، حمزہ کا معنی سخت۔ یہ تو نبی کے لیے انتخاب، کیونکہ ان نبی کے ساتھ ان چیزوں کی نسبت نہیں بن سکتی۔ اللہ نے کہا میرے نبی کے لیے تو باپ کا انتخاب اس کا ہونا چاہیے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہونا کہ کسی بت کی طرف ہو۔ تو آپ کے 12 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب ہوا۔ کس کا ہوا؟ عبداللہ کا۔ اس لیے عبداللہ کا انتخاب ہوا کہ پہلے سے اللہ کی بندگی آپ کے نام سے ٹپک رہی تھی۔ پہلے سے آپ کے نام سے بندگی ٹپک رہی تھی، تو عبداللہ کا انتخاب ہوا۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے باپ کا انتخاب ہو گیا، دادا کا ہو گیا، پردادا کا ہو گیا، قبیلے کا ہو گیا، علاقے کا ہو گیا، قوموں کا ہو گیا۔ اب بات رہی کہ نبی کے لیے والدہ کا انتخاب کس کا کیا جائے؟ نبی سب سے اعلیٰ، والدہ بھی سب سے اعلیٰ۔ کس قبیلے میں؟ ابوا کے بستی میں بہت سارے قبیلے تھے، کس قبیلے کو یہ شرف بخشا جائے کہ وہ نبی کی ماں کا درجہ حاصل کر لے؟ ایک قبیلہ تھا شتیبہ، شتیبہ کا معنی ٹہنیوں والا، کوئی اچھا معنی نہیں تھا۔ ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، زہرہ کا معنی تر و تازگی والا، نبی جو آ رہا ہے وہ تر و تازگی کا پیغام لا رہا ہے، اس لیے بنو زہرہ کا انتخاب ہوا، بنو زہرہ کا انتخاب ہوا۔ پھر بنو زہرہ کے اندر لڑکیاں بہت ساری تھی، کس لڑکی کو یہ شرف بخشا جائے کہ اس کے بدن میں محمد مصطفیٰ مہمان بن کے تشریف لائے؟ تو اس کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا نوح۔ نوح کہتے ہیں جس کے چہرے پہ داغ ہو، جس کے چہرے پہ داغ ہو۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا حربہ، حربہ کا معنی لڑائی والی۔ اور ایک تھی جس کا نام تھا آمنہ، جس کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ آمنہ کا معنی امانت والی، نبی بھی امانت دار، نبی بھی امانت دار۔ تو والدہ کا بھی انتخاب وہی ہوا جو ازروئے معنی کے کیا تھی؟ امانت والی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کا باپ کا انتخاب ہو گیا، ماں کا انتخاب ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب دودھ پلانے والی یہ سعادت کس کو بخشی جائے؟ کون سی ایسی خاتون ہو جو اس نبی کو دودھ پلائے؟ تو اس کے لیے جس قبیلے کا، بہت سارے قبیلے تھے لیکن جس قبیلے کا انتخاب ہوا وہ بنو سعد کا ہوا، بنو سعد کا ہوا۔ بنو سعد، سعد کا معنی بختوں والا، بختوں والا قبیلہ، نبی بھی بختوں والا ہے اور اس قبیلے کا انتخاب کیا جو پہلے سے ہی بختوں والی تھی۔ اب اس قبیلے کے اندر بہت ساری دائیاں تھیں، کس کو یہ شرف بخشا جائے کہ وہ اس نبی کو دودھ پلائے؟ تو اس میں جس عورت کا انتخاب ہوا وہ حلیمہ تھی۔ کون تھی؟ حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی حلم والی، برداشت والی، نبی بھی حلم والے، اور دائی کا انتخاب بھی وہ ہوا جو پہلے سے حلم والی تھی۔ اب درمیان میں ایک بات رہ گئی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب نام کا انتخاب کا مرحلہ بھی بتایا نہیں آپ کو کہ میرے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جو مرحلہ پہلا تھا دائیں سے بھی پہلے وہ نام کا تھا کہ اس نبی کا نام کیا رکھا جائے، کیونکہ نبی سب سے اعلیٰ ہے، نام بھی وہ ہونا چاہیے جو کائنات میں کسی اور کا نہ ہو۔ تو فرش پہ جو آپ کا نام رکھا گیا وہ محمد، وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور عرشوں پہ جو نام آپ کا رکھا گیا وہ کیا رکھا گیا؟ احمد۔ اب محمد کا مزہ ایسے نہیں آئے گا آپ کو، محمد وہ نام ہے جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے،
جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے. خوب نام محمد، خوب نام محمد ہے جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں. اللہ نے بتایا کہ میرے نبی کے نام پہ نقطہ نہیں ہے، ایسے میری نبی کی ذات پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. جتنے مرضیاں عیب تلاش کر لو تمہیں ایک عیب بھی نہیں ملے گا. جس کا نام نقطے سے پاک ہے اس کی ذات عیبوں سے بھی پاک ہے. اب محمد کا معنی کیا بنتا ہے؟ محمد کا معنی کیا ہے اور احمد کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے انبیاء کا معنی، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی. آدم کا معنی گندمی رنگ والا، آدم کا معنی گندمی رنگ والا. نوح کا معنی نوحہ کرنے والا. یوسف کا معنی افسوس کرنے والا. یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا. موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا. ایوب کا معنی پلٹنے والا. اور عیسیٰ کا معنی سیر و سیاحت کرنے والا. ادریس کا معنی سبق والا. تو محمد کا کیا معنی بنتا ہے؟ محمد حمد سے ہے. حمد سب سے آخر میں ہوتی ہے. اللہ نے محمد کو سب سے آخر میں اسی لیے بھیجا کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا ہے. تو محمد کا معنی یہ بنتا ہے کہ کائنات کی صبح سے لے کر، جس دن سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جس کی تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. ساری کائنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. فرشتے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. جنات جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کائنات کی نیچے کے مخلوق جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور سارے شعراء جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. سارے مفسرین جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. سارے محدثین جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس سے محمد کہتے ہیں. سارے کائنات کے بڑے بڑے ادیب جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اس سے محمد کہتے ہیں. حسان جیسا شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا شاعر بھی پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جب حسان نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھا، شاعر تھا، عرب کے شعراء بڑے مشہور تھے. فرمایا چاندنی کی راتوں میں عرب کے شعراء کے محفلیں لگتی تھی، کوئی سوچ بچار نہیں ہوتی تھی، ایک لمحے میں کئی سو اشعار کہہ جاتے تھے. شعر کہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. شعر کہنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ قافیوں کو آپس میں ملانا، ایک ایک لفظ میں نسبت اور جوڑ پیدا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن عرب کے ایسے شعراء تھے کہ ایک لمحے میں بیٹھ کے کئی سو اشعار کہہ جاتے تھے اور لوگوں سے بڑے بڑے انعام اور داد وصول کر لیے کرتے تھے. جب حسان جس کو میرے نبی نے چنا ہو اس کے شاعری کا کیا عالم ہوگا؟ جس کو میرے نبی نے چن لیا ہو کہ حسان آؤ اشعار کہو، اس کے اشعار کا اندازہ اور اس کی ذہانت کا اندازہ اور اس کے علم کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. حسان نے جب میرے نبی کے چہرے انور پہ ایک نظر ڈالی نا تو بے ساختہ کہنے لگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب. یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے بری پیدا ہوئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو رب بناتا گیا اور آپ سے پوچھتا گیا محمد تیری آنکھیں کیسے بناؤں، محمد تیرا چہرہ کیسے بناؤں، محمد تیرے زلفیں کیسے بناؤں، محمد تیرا دل کیسے بناؤں، محمد تیرے ہاتھ کیسے بناؤں. رب پوچھتا گیا اور آپ بتاتے گئے اور ایسے ایسے آپ بنتے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان بھی جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟
محمد کہتے ہیں۔ اب محمد کا معنی سمجھ میں آیا؟ محمد ایک ایسا پیارا نام ہے جو دشمن بھی لے گا تو پہلے چومے گا اور پھر لے گا، نفرت کرنے والے بھی جب لیں گے تو چوم کے لیں گے۔ اللہ نے دشمنوں سے بھی اس نام کو چموا دیا، دشمنوں سے بھی۔ ذرا کہو نا محمد، دونوں ہونٹ ملتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا اس نام لینے سے ہونٹ مل جاتے ہیں، جب اس کے پیغام کو لوگے دل مل جائیں گے۔ دنیا میں امن آئے گا تو محمد مصطفیٰ کے غلامی سے آئے گا۔ دنیا میں امن، گھر میں امن، زندگی میں امن، سکون چاہتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی اختیار کرو۔ پھر کیا کر لو؟ سچی غلامی۔ یہ تو محمد کا معنی ہوا۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کہتے ہیں جو رب ذوالجلال کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے میرے نبی کے لیے محمد اور احمد کا انتخاب کیا۔ ان ناموں کی سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی محمد مصطفیٰ کے لیے محمد نام کو کیوں چنا گیا؟ اب آپ کی آگے جو ہے بیوی کا انتخاب۔ ایک بیوی اللہ نے دی جس کا نام خدیجہ۔ خدیجہ کا مطلب حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی ساری امت کی خدمت کرنے والا اور بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیوی دی سودا، سودا کہتے ہیں آرام والی، نبی بھی آرام والے اور بیوی بھی آرام والی۔ ایک بیوی دی حفصہ، حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی قیام کرنے والے اور بیوی بھی۔ ایک بیوی دی جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا اور بیوی بھی استغفار والی۔ ایک بیوی دی ام حبیبہ، حبیبہ کا معنی پیار کرنے والی، نبی امت سے پیار کرنے والا اور بیوی نبی سے پیار کرنے والی۔ ایک بیوی دی جس کا نام ہے عائشہ، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والے اور بیوی کا نام وہ دیا جس کا معنی ہی بنتا ہے زندہ رہنے والی۔ ایک بیوی دی جس کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی نے ساری کائنات کو خوشبو سے معطر کر دیا، اللہ نے بیوی بھی وہ دی جو خوشبو والی تھی۔ ایک بیوی دی ام سلمہ، سلمہ کا معنی سلامتی والے، نبی وہ ہے جو ساری کائنات کے اندر سلامتی کا پیغام لے کے آیا۔ پھر نبی کے لیے اولاد کا انتخاب، ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے طیب طاہر، طیب طاہر کا معنی پاک، نبی بھی پاک بیٹا بھی پاک۔ ایک بیٹا دیا جس کا معنی ہے قاسم، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، نبی بھی تقسیم کرنے والا۔ ایک بیٹا دیا جس کا معنی ہے ابراہیم، جس کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ بزرگی والا اور نبی بھی بزرگی والے ہیں۔ میرے بھائیوں اس موضوع پہ جتنا بولا جائے اس نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کاش کہ ہمیں اس کا مرتبہ، اس کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ اور ہم جو آج یقین جانیے، میں جب مسلمانوں کی زندگی دیکھتا ہوں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ہم صرف زبانی حد تک دعوے کرنے کے لیے رہ گئے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یار جب میں اس نبی کے سامنے جاؤں گا میں کیا منہ اس کو دکھاؤں گا، میرے کسی ادا سے نبی کی سنت نہیں جھلک رہی ہے۔ اصل محبت تو یہ نہیں ہے نا، اصل محبت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔